بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ میرے مقالے کا عنوان حضور بحر العرفان اور تربیت اولاد۔ بس تیرا عشق ہے آئین حیات ابدی، بس تیرا عشق ہے آئین حیات ابدی، ایک تیرے نام پہ مرتے ہیں طلبگار حیات۔ یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ اس دنیا فانی میں جو شخص بقا چاہتا ہو، جو اخروی فلاح کا متمنی ہو، اس کو چاہیے کہ وہ محبوب اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کرے۔ اور خدائے لم یزل کا ارشاد ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ تمہارے لیے رسول اعظم کی سیرت طیبہ میں پیروی کے لیے بہترین طریقہ موجود ہے۔ تو جس نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل پیروی کی، وہ دنیاوی و اخروی فلاح و کامرانی سے ہمکنار ہوا۔ اس کی ایک تازہ مثال ہمارے پیر و مرشد حضور بحر العرفان علیہ الرحمت و رضوان ہیں۔ آپ نے ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز سے لے کر بڑے سے بڑے کاموں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کی، خواہ وہ اولاد کی تربیت ہی کیوں نہ ہو۔ حضور بحر العرفان خود تو مکمل طور پر عامل سنت تھے ہی، ساتھ میں ہر ایک کو سنت پر عامل ہونے کی تاکید فرماتے رہتے۔ آپ کے سامنے کوئی بچہ ہو، اگر کوئی چھوٹا کام بھی بے خیالی میں سنت کے خلاف کر دیتا تو آپ اس کو فوراً تنبیہ فرماتے اور محبت و شفقت سے اس کو پہلوان یا مولانا کہہ کر اس کی حوصلہ افزائی کرتے اور پھر اس کو سنت کے خلاف عمل کرنے پر تنبیہ فرماتے۔ آپ اس طرح نہ فرماتے کہ بچہ کو برا محسوس ہو اور اس کی اصلاح بھی ہو جاتی۔ جب ہم لوگوں کو کبھی بھی روپے بانٹتے تو اگر کوئی بایاں ہاتھ آگے بڑھاتا تو اس سے فرماتے دائیں ہاتھ کو آگے بڑھاؤ، اور پھر اس کو دائیں ہاتھ میں روپے دیتے ہوئے فرماتے پہلوان سنت کی اتباع کیا کرو، سنت پر عمل پیرا ہو۔ اسی طرح جب کوئی آپ کے سامنے مسجد میں داخل ہوتا اور وہ چپل اتارتا اور چپل اتارتے ہوئے وہ دائیں پیر کو پہلے نکالتا تو اس کو فوراً تاکید فرماتے کہ چپل اتارتے ہوئے پہلے بائیں پیر کو نکالو، کہ یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق ہے۔ اور اگر کوئی مسجد میں بائیں پیر سے داخل ہوتا تو اس کو فرماتے کہ پہلے دائیں پیر سے داخل ہو مسجد میں، کہ یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق ہے۔ آپ سنت پر تو تاکید محبت و شفقت سے فرماتے، لیکن اگر کوئی شخص فرائض و واجبات کو ترک کرنا تو دور کی بات، کوئی اس میں اگر ذرا سی تاخیر بھی کرتا تو اس پر بہت سخت ناراض ہوتے۔ میری والدہ بتاتی ہیں کہ جب کبھی ہمارے ماموں وغیرہ فجر کی نماز میں اٹھنے میں تاخیر کرتے اور جماعت چھوڑنے کا ڈر ہوتا تو آپ فرماتے کہ بیٹی پانی کی بالٹی بھر کر ڈال دو، کہ نماز فرض ہے، فجر کی نماز فرض ہے اور اس کی جماعت واجب ہے، واجب ترک نہ ہونے پائے۔ آپ نیک کام پر بھی حوصلہ افزائی فرماتے۔ حضور بحر العرفان علیہ الرحمہ جہاں غلط کاموں پر تنبیہ فرماتے تھے، وہیں ہر اچھے کام پر حوصلہ افزائی بھی فرماتے، اور اس طرح حوصلہ افزائی فرماتے کہ وہ کام کرنے والا پھولے نہ سماتا۔ اگر کوئی چھوٹا بچہ بھی کوئی اچھا کام انجام دیتا یا کوئی اچھا مشورہ دیتا تو اس کی بھی حوصلہ افزائی فرماتے۔ ایک مرتبہ عالمی کانفرنس کے ہی موقع پر ہمارے عزیز دوست انس آفاقی صاحب نے ایک مرتبہ عالمی مہمانوں کی خدمت کے حوالے سے ایک بہترین مشورہ دیا تو حضور بحر العرفان بہت خوش ہوئے اور ان کی بہت حوصلہ افزائی فرمائی، اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے تو اس کام کی ذمہ داری بھی آپ نے انہی کے سپرد کر دی۔ آپ کی اس تربیت کو دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تربیت یاد آتی ہے کہ جب ایک مرتبہ حضرت امام حسن نے بے خیالی میں صدقے کی کھجور کو تناول فرما لیا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فوراً ہی آپ کو تھکوا دیا اور فرمایا کہ صدقہ ہمارے لیے جائز نہیں۔ آپ اسی طرح سنت پر عمل پیرا ہوتے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے مرشد اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر مکمل طور پر عامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔